عقیدہ ختم نبوت اسلام کی جان ہے، مسلمان کا ایمان ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ اس کے بغیر کوئی نظریہ باقی رہتا ہے، نہ اس کے بغیر کوئی ضابطہ اور قانون باقی رہتا ہے۔ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا مسئلہ کسی چوک میں حل نہیں ہوا، کسی چوراہے میں حل نہیں ہوا، کسی مسجد اور مدرسے اور خانقاہ میں حل نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ 7 ستمبر 1974 وطن عزیز ملک پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم الشان اور یادگار دن ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے کسی عید سے کم درجہ نہیں رکھتا کہ اس دن سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکرین قادیانی مرزا غلام احمد، جھوٹا مدعی نبوت کا دعوے دار غلام احمد، اس کے پیروکار جو قادیانی کہلاتے، بعد میں پھر وہ لاہوری گروپ کے نام سے، اور اسی طرح کئی سارے دیگر ضرورت کے مطابق جدید ناموں سے اپنی پہچان کرواتے تھے۔ 7 ستمبر آج کے دن 1974 کی آئین ساز اسمبلی نے حضور قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قرارداد پر اور تحریک ختم نبوت کے قائدین کی مسلسل جدوجہد پر پوری اسمبلی نے متفقہ طور پہ قادیانیوں، احمدیوں اور لاہوریوں کو کافر قرار دیا۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ جس نے وطن عزیز ملک پاکستان کے باسیوں کا سر فخر سے بلند کیا، مسلمانان عالم کے ایمان کی تحفظ کی ضمانت عطا کر دی۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی جان ہے، مسلمان کا ایمان ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ اس کے بغیر کوئی نظریہ باقی رہتا ہے، نہ اس کے بغیر کوئی ضابطہ اور قانون باقی رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ضابطہ، قانون، قاعدہ اور عقیدہ اور نظریہ امت مسلمہ کے ہاں اتنا قطعی ہے اور اتنا واضح اور صریح عقیدہ ہے کہ جس پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام اعظم ابو حنیفہ تک، امام اعظم سے لے کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تک، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک کے کسی عام مسلمان تک کو بھی نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، اس لیے کہ 100 سے زائد آیات مقدسہ قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں، صراحت کرتی ہیں، واضح دلائل موجود ہیں۔ اور اسی طرح درجنوں احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی اپنی زبان مبارک سے، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے محبوب آپ کو ہم نے یہ شان عطا کی ہے، آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، آپ وہی کلام فرماتے ہیں کہ جو آپ کا رب آپ کی طرف وہی فرماتا ہے۔ حضور کی اس زبان ناطق سے سینکڑوں احادیث ایسی موجود ہیں کتب احادیث کے ذخیرہ میں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس پہ امت کا 14 صدیوں کا بڑا واضح صریح عقیدہ اور نظریہ ہے۔ حضور کے بعد کسی جہت میں، کسی انداز میں، کسی تصور میں، کسی لفظوں کے رنگ ڈھنگ اور بول چال کے ساتھ نہ کسی نبی کا تصور مانا جا سکتا ہے، نہ کسی نبی کے نبوت کے دعوے کو سچ تسلیم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کوئی نہیں۔ فرمایا بشارتیں ہوں گی، اللہ رب العالمین اپنے نیک صالح آدمیوں کو بشارتیں عطا فرمائے گا اچھے خوابوں کی صورت میں، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ قرآن میں واضح اعلان کر دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وہ خالق کائنات جس نے یہ کائنات تخلیق فرمائی کن فرما کے حضور کو جب نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرمایا تو قرآن میں اعلان کر دیا محبوب آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور حضور نے فرمایا میری مثال اس محل میں آخری اینٹ کی طرح ہے
کہ جیسے گویا کسی نے محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فرمایا لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس محل کی تعریف کرتے ہیں، کتنا عالی شان عالی وقار محل ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی ہے؟ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ فرمایا میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، گویا میرے بعد نبوت کوئی نہیں، میرے بعد کسی جہت میں، کسی انداز میں، کسی پیرائے میں نبوت کا کوئی تصور باقی نہیں، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ میں آج کے اس تاریخی دن کے موقع پہ حضور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، حضور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح اس زمانے میں دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی وہ قیادت کہ جو عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی، یک زبان اور یک آواز ہو کے جنہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور شکر ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا مسئلہ کسی چوک میں حل نہیں ہوا، کسی چوراہے میں حل نہیں ہوا، کسی مسجد اور مدرسے اور خانقاہ میں حل نہیں ہوا، وگرنہ قیامت تک ان قادیانیوں نے کہنا تھا کہ یہ ان مولویوں نے ہمیں کافر قرار دے رکھا ہے۔ اللہ کا فضل دیکھیں اور اللہ کا انعام دیکھیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا جو فیصلہ ہوا وہ پارلیمنٹ سے ہوا، تاکہ قیامت تک کوئی قادیانی یہ نہ کہہ سکے کہ مولویوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہے۔ وہ پینٹیں پہننے والے بھی شامل تھے، ان میں وہ جو ہے نا وہ انگریزوں والی کیپ پہننے والے بھی شامل تھے، ان میں دستاروں والے بھی تھے، ان میں قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی تھے۔ پارلیمنٹ کے اندر یہ مسئلہ حل ہوا، اس لیے اب قیامت تک کے لیے قادیانیوں کا یہ اعتراض کرنے کا اور گلہ شکوہ کرنے کا دروازہ بند ہو گیا کہ ہمیں مولویوں نے کافر قرار دیا ہے۔ آپ کو مولویوں نے کافر قرار نہیں دیا، آپ کو آئین پاکستان نے کافر قرار دیا ہے۔ آپ کو مولویوں نے اور دینداروں نے کافر قرار نہیں دیا، آپ کو آئین ساز اسمبلی نے کافر قرار دیا ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت کی تمام قیادت کو۔ اللہ رب العالمین ان تمام قائدین تحریک ختم نبوت کے درجات بلند فرمائے۔ جن بزرگوں کے اکابرین کے میں نام لے سکا ان کے نام لے دیے، جن کے نام نہ لے سکا اللہ رب العالمین ان کو بھی اس کا صلہ اور اجر عظیم سے نوازے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے دوبارہ سے کمر بستہ ہوں، عزم مصمم کریں اور اپنی نوجوان نسل پہ خاص نظر رکھیں، کہیں وہ قادیانیوں کے ہتھے نہ چڑھے۔ قادیانی جس طرح سننے کو مل رہا ہے کہ تھر کے علاقوں میں جا کے اسکول بناتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، بیرونی سرمایہ ہے اس کے بلبوتے پہ لوگوں کے ایمان خریدتے ہیں، تو میں اپنی قوم سے آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جہاں بہت سارے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، بہت ساری سہولیات سے، آسائشوں سے نوازا ہے، آپ اپنے ان مسلمان کمزوروں کا بھی خیال رکھیں، تاکہ کوئی ان کے بھوک کی وجہ سے، کوئی ان کے پھٹے ہوئے لباس کی وجہ سے ان کا ایمان برباد نہ کر دے۔ اللہ رب العالمین تھر کے ان مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس وقت پاکستان کے 3 صوبوں میں اور پنجاب کے ایک بڑے حصے میں جو سیلاب سے متاثرین ہیں، اللہ ان کی بھی بحالی کے جلد اسباب پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی آئندہ آنے والے دنوں میں تونسا شریف اور لیا اور ان دیگر آگے راجن پور ان علاقوں میں جانے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم خدمت کر سکیں، اور جو وہاں ہیں اللہ رب العالمین ان کی خدمتیں بھی قبول فرمائے، متاثرین کے جلد بحالی کے اسباب پیدا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔